Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 505. 6th of May 1987, Wise and Sunni Jamaat Khana of Albuquerque, New Mexico State of United States. جعلی مدد تقریباً 1.5-2 سال ہوئے. یہ جماعت خانہ ابھی تک تیار نہیں ہوا تھا، ریپیئر ہوتا تھا تو میں آیا تھا. الحمدللہ اچھا 60 آدمی زیادہ ہو گئے. اب جماعت ماشاءاللہ بڑی ہوئی، لیکن مجھے ایسا دکھتا ہے کہ 2-4 برسوں میں آپ کو یہ جماعت خانہ چھوٹا پڑے گا. جماعت بڑھے گی اور ضرور بڑھے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولا آپ کا ایمان بھی بڑھاوے، آپ کی محبت بھی بڑھاوے اور دنیا کے اندر اپنی نوازشیں اور برکتیں بھی دے دیں. جگتر سروور مانگلنتا موتیا مولا کالا تھا جی جتن کرین موتی راکھ جو تو ملیاد کیرا ست سمجھنے رہیے اور دی جانے نہ کہیں. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بہت دفعہ ہمارے مشنری صاحبان، وائز کرنے والے، جنان بولنے والے، کبھی بھی ایسی کوئی بات آتی ہے صلوات پڑھانے کی، ایسا میں بچوں کو بھی سنتا ہوں تو وہ بولتے ہیں، انگلش میں کبھی بولتے ہیں تو کہتے ہیں صلوات ان دی نیم آف مولانا حضرت امام، یا ہم لوگ ایسا کہتے ہیں حضرت امام کے نام کے اوپر صلوات پڑھو. لیکن دیکھو دیندارو، آپ تو مولا کے اوپر تو صلوات پڑھتے ہی نہیں، نام کے اوپر تو صلوات نہیں ہوتی. بھلا دعا پڑھو تو پہلے پاٹھ کے اندر آدھا پاٹھ پورا ہو گیا، سورۃ الفاتحہ پورا ہو گیا، اور پھر اس کے اندر آتا ہے سجدہ وجہی علیک وتوکلت علیک منک قوتی وانت عصمتی یا رب العالمین. اللہم صل علی محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى الأئمة الأطهار وعلى حجة الأمر صاحب الزمان والعصر إمامنا الحاضر الموجود مولانا شاہ کریم الحسینی. اللہم لک سجودی و طاعتی. پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا ہے کہ اے اللہ محمد کے اوپر، اعلیٰ عربی زبان میں کہتے ہیں اپون، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صلوات پڑھنے کے لیے، خدا نے فرمان کیا ہے تو اس نے بھی ایسا ہی کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ان اللہ، بے شک. عربی زبان میں جہاں ان آتا ہے تو اس کا مطلب پریشر ڈال کے خدا کہتا ہے، ویری بے شک. ان اللہ و ملائکتہ
اللہ خود اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی سلام بھیجتے ہیں نبی کے اوپر. اور پھر ہم کو حکم کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس کے اوپر صلوات پڑھو اور اس کے سامنے گردن جھکاؤ، یعنی اوبے کرو اس کو، اس کا حکم مانو. ہماری جو صلوات ہے وہ ایک عظیم چیز ہے. 2 دن آپ کے پاس ہوں، میں آپ کو اپنے مذہب کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مکس کر کے بتاؤں گا. کوئی خاص ایک سبجیکٹ نہیں لینا چاہتا کیونکہ بہت سی چیزیں مجھے کہنی ہیں. کاش کہ کبھی ایسا دن آئے، انشاءاللہ آئے گا شاید، میں آؤں ادھر 7 دن آپ کے پاس ٹھہروں اور آپ تھک جاؤ اور میں نہ تھکوں. مولانا علی شاہ ماباب صلی اللہ علیہ ایک دن بمبئی کے اندر جو کانڈی محلے کا جماعت خانہ ہے، آج اس کو ہم کریم آباد کہتے ہیں، امامت کا جومہ مولانا علی شاہ کا اور پیر کا جومہ پیر شہاب الدین شاہ کا. پیر شہاب الدین شاہ مولانا علی شاہ ماباب کے بڑے فرزند تھے اور مولانا امام سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے. ان کے پاس پیری جامع تھا. دیکھو دیندارو، اپنے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہمارا جو مذہب ہے نا، وہ باہر کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا سمجھنے کے لیے. غیروں کی کتابوں کے اندر اسماعیلی مذہب نہیں ملے گا. اسلام کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں یا مسلمانوں کی یا نان مسلمانوں کی پڑھنے سے آپ کو اسماعیلی مذہب کا پتہ نہیں لگے گا. اسماعیلی مذہب کو پڑھنے کے لیے اسماعیلی مذہب کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی. اور یہ وہ مذہب ہے کہ جو رسول اللہ لے کے آئے تھے. نبی زمان، آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت، طریقت اور حقیقت بیان کرتے تھے، وہ تینوں چیزیں زمانے کے ساتھ ہمارے گروپ میں، جن کو آج ہم اسماعیلی گروپ کہتے ہیں اسلام میں، ان میں رہی. عام مسلمان بھائیوں نے جو آسان چیز تھی، شریعت تھی، اس کو پکڑ لیا. حقیقت اور معرفت کو تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن طریقت کو بھی نہیں سمجھا. نبی کریم نے معرفت نہیں سکھائی، حقیقت سکھائی، اور ان حقیقتیوں کو خدا نے رحمت کر کے معرفت کی بخشش دی. معرفت سیکھنے سے نہیں آتی، معرفت خدا کی رحمت ہو جاتی ہے. جب وہ مولا خوش ہو جاتا ہے تو بخشش کے طور پہ دیتا ہے. لیکن طریقت اور حقیقت ہمارے درمیان نبی کے زمانے سے چلی آئی، آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گی. تو وہ جو نبی کا جو نور ہے وہ خدا ہی کا نور ہے، لیکن نبی کے نور کو خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت بنایا. میں ذرا الٹا بول دوں تو کہ خدا نے اپنی رحمت کو محمد رسول اللہ بنایا، اور خود خدا نے کہا ہے کہ یا نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. رحمت للعالمین کا جو لقب اللہ نے دیا، تو میں تو یہی کہتا ہوں اور میں مسجدوں میں جا کے بھی بولتا ہوں کہ خدا نے اپنی رحمت کو محمد بنایا. اور وہ محمد جو ہے نا، وہ محمد کہ جس کی لمبی داڑھی تھی،
نہایتی گلابی رنگ کے خوبصورت آدمی تھے، لمبی آنکھیں تھیں اور ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے نیند میں ابھی سو جائیں گے۔ پگڑی تھی، چھوٹی سی پگڑی باندھتے تھے، تھوڑے تھوڑے بالڈ تھے، کانوں کی لویں یہاں گالوں کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، لمبی سیدھی ناک تھی، اونچی لمبی پتلی گردن تھی اور قد کے تقریباً 6 فٹ لمبے تھے۔ لمبے لمبے ہاتھ تھے حضور کے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہے۔ میں اس محمد کی بات نہیں کرتا کہ جو دکھنے میں انسان نظر آتے تھے، نہیں، وہ تو گزر گئے اور مدینے کے اندر دفن ہو گئے۔ خدا نے اپنی رحمت کو محمد بنایا تو وہ نور تھا، جو نور ہم کو ان آنکھوں سے نہیں دکھتا۔ نور کو سمجھنے کے لیے ہم کو اندر کی آنکھیں، باہر کی آنکھیں بند کر کے اندر کی آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، تب وہ نور دکھتا ہے۔ مگر یوں ہی ابھی میں کہہ رہا ہوں، آپ آنکھیں بند کر لو گے تو آپ کو نور نہیں دکھے گا۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگنی پڑتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انتظار کرنا پڑتا ہے کہ مولا ہم پہ راضی ہو جائے تو ہم کو وہ اندر میں وہ آنکھیں دے دے کہ ہم محمد کا دیدار کر سکیں۔ اور وہ آپ کرنا نہیں چاہتے۔ 250 کی جماعت میں صبح 2 آدمی بھی نہیں ہوتے۔ بیت الخیال کے اندر وہ چیز ملتی ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ انتر کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہم کو وہ بائنوکولر چاہیے کہ جو دور تک دیکھ سکے، اور یہ آنکھیں نہیں دیکھتی۔ تو دینداروں، ہمارے ہاں ہمارے اس اسماعیلی طریقے کے اندر جو پیر ہے نا، وہ محمد کا نور ہے۔ ہم جس کو پیر کہتے ہیں وہ محمد کا نور ہے، وہ آل رسول ہے۔ جس طرح حضرت امام آل رسول ہے اور ساری دنیا کے اندر ایک ہی امام ہوتا ہے، ایسا ساری دنیا کے اندر ایک ہی پیر ہوتا ہے ایٹ اے ٹائم۔ 2 پیر ایٹ اے ٹائم نہیں ہوتے، 2 امام بھی ایٹ اے ٹائم نہیں ہوتے۔ علی کا نور امامت کا نور ہے، محمد کا نور پیر کا نور ہے۔ اور ان پیروں کے اندر، ہماری پوٹھیوں کے اندر جو پیر ہیں، اس سلسلے کو پڑھو تو اول پیر نبی محمد خود ہیں۔ وہ مرشد اول ہے اور مرشد کامل ہے۔ محمد سے بڑا مرشد کوئی نہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو رحمت کا جو نور ہے، جیسا میں نے عرض کی آپ کو کہ اللہ نے اپنی رحمت کو محمد بنایا، تو محمد کا بدن جو تھا، کپڑے تھے، وہ تو گزر گیا، لیکن اس کا نور تا قیامت رہے گا۔ اور وہ نور امام حسن کے اندر تھا۔ ابھی عربی زبان کے اندر پ نہیں ہے، جس کو ہم انگلش میں پی کہتے ہیں۔ عربی میں جو لیٹرز ہیں اس میں پ نہیں ہے، اور پیر کا جو لفظ ہے وہ فارسی ہے، عربی نہیں۔ لیکن ہماری عربی کتابوں کے اندر پیر کے لیے حجت الامام تھا، یا امام مستعودہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا، کہ جس کو اپوائنٹ کرے حضر امام۔ مولانا حضر امام 50ویں پیر ہیں۔ مولا کے پاس 2 جامع ہیں، وہ امام بھی ہے، 49واں 49th امام ہے، لیکن 50واں پیر ہے۔ پیر جو ہے وہ محمد کا نور ہے، امام ہے وہ علی کا نور ہے، اور ہمیں جو دین سکھاتا ہے وہ پیر سکھاتا ہے۔ امام کی شناخت پیر بتاتا ہے۔ تو علی شاہ ماں باپ سادی جومے میں، یعنی امام کے جومے میں تھے، اور انہوں نے پیری جومہ پیر شہاب الدین شاہ کو، ان کا ایک دوسرا نام بھی تھا شاہ خلیل اللہ، ان کو سونپا تھا۔ ایک دن مولا کانی محلے کے یہ کریم آباد جماعت خانے میں آئے، کامڑیا حاجی مولا کے ساتھ حضور میں تھے،
مولا فارسی میں فرمان کرتے تھے، حاجی کامڑیا اس کو ٹرانسلیشن کرتے تھے۔ جیسے ہی مولا اندر آئے، تخت پہ بیٹھے، بارش شروع ہونے لگی۔ اتنی زور کی بارش ہوئی، کھڑکیاں بجنے لگیں، لوگوں نے، والنٹیئروں نے بند کر دی۔ حاجی کامڑیا حضور میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ کامڑیا حاجی بھلے خدا دیکھو تو بارش بہت ہو رہی ہے۔ کھڑکی کھول کے ایسا دیکھا، آ کے کہتا ہے مولا بہت زور کی بارش ہے۔ حاجی کامڑیا جی خدا دیکھو کہ یہ بارش کے قطرے تیرے خیال میں 1 منٹ میں کتنے قطرے گرتے ہوں گے؟ من میں کہنے لگا میں یہ کہاں گن سکتا ہوں، لیکن حکم تھا جاؤ۔ کھڑکی کے پاس جا کے واپس آ کے کہتا ہے مولا وہ تو اتنے زور کی بارش ہے، کتنے قطرے پڑتے ہیں وہ تو تو جانتا ہے، میرے پاس تو حساب نہیں، تم اس کو گن سکتے ہو؟ کہتے نہیں خداوند نہیں گنا جا سکتا۔ جماعت کو سناؤ کہ مولا فرماتے ہیں یہ بارش جو ہو رہی ہے اس کے قطرے کتنے پڑتے ہیں 1 منٹ میں، تم کوئی گن سکتے ہو؟ جماعت نے کہا نہیں خداوند۔ حاجی کامڑیا جماعت کو کہو جب کوئی مومن ایک دفعہ صلوات پڑھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ہوتا ہے کہ فرشتے کلمے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس صلوات کا حساب نہیں ہو سکتا، کہ جس طرح اس زوردار بارش کا کوئی حساب نہیں کر سکتا۔ صلوات جس کو ہم درود کہتے ہیں، محمد اور اس کی آل کے اوپر درود ہے۔ خود خدا بھی، فرشتے بھی محمد کو سلام کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ اب دیکھو اس کے اندر ایک چیز سمجھنے کی ملتی ہے کہ اللہ اور فرشتے ایک دو کی بات نہیں، پلورل سینس میں ملائکۃ المقربین آ گیا، اس میں تمام فرشتے محمد کو سلام کرتے ہیں۔ صلوات ایک قسم کا سلام ہے، اور سلام کیا ہوتا ہے؟ پیس بی اپون یو۔ خود خدا بھی پیس بھیجتا ہے اور ہم بھی۔ ہماری پیس میں اور خدا کی پیس میں فرق یہ ہے کہ وہ مالک ہے کیونکہ اس کی رحمت ہے یہ، اور ہماری پیس یہ ہے کہ ہم اس کے پاس دعا مانگتے ہیں، ہم ایک سلام کرتے ہیں، ہم اپنی عزت کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنی اس کے واسطے دل میں جو محبت رکھتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ جب ہم مولا کو دیکھتے ہیں تو خود بخود ہی ہماری زبان سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد نکلتا ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتا ہے کہ صلوات بہت پڑھو، تمہارا زور دن بدن بڑھے گا، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہارے دشمن دور ہوں گے، تمہاری بلائیں دفع ہوں گی۔ ہر روز اپنی آل اولاد کو بھی سکھاؤ کہ کم از کم ایک دفعہ صلوات کی تسبیح نکالا کرو۔ ہماری جماعتوں کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو 5-5 ہزار صلوات روز پڑھتے ہیں، یعنی 50 تسبیحاں۔ یہ تسبیح 10-20 دانے کی نہیں، ٹھیک ہے جماعت خانے کے اندر تسبیح پڑھانے والے کے اوپر ہے، من میں آیا تو 20 دانے، من میں آیا تو 30 دانے، من میں آیا تو 14 دانے، لیکن ہماری جو تسبیحاں ہیں، حضرت امام کا فرمان ہے کہ جماعت خانے کے اندر بھی 33 دانے کی تسبیح کم از کم نکالو، مگر یہ تسبیح 101 دانے کی ہے، اسماعیلی تسبیح جو ہے طریقے کی، تو وہ برابر 101 دانے کی تسبیح ہے۔ خیر، کم از کم ایک تسبیح بچوں کو ضرور کہو، خود بھی نکالو، صبح نکالو، دوپہر کو نکالو، شام کو پڑھو، جب بھی فرصت ملے ایک تسبیح صلوات کی ضرور پڑھو، اور اس کے ساتھ بعد میں کوئی دعا مت مانگو۔ حضرت امام کو کچھ کھانا کھلا کے آتا کہ خدا ابھی میرے کو $10-20 دے دے، وہ نہیں، یہ ایک قسم کی مہمانی ہے۔
یہ ایک قسم کی ہمارے دل میں سے نکلی ہوئی محبت کے اظہار کی ایک تسبیح ہے. جب ہم صلوات پڑھتے ہیں اور ہم کچھ نہیں مانگتے تو وہ مولا بڑا خوش ہوتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے ہمیں بخششیں دیتا ہے. اب یہ جو صلوات ہے ایک قیمتی چیز ہے، ایک موتی کی طرح ہے. پھر سدگرو نور ہمارے پہلے پیر جو ہندوستان میں آئے، انہوں نے آ کے جب یہ اپنے مذہب کا پرچار تبلیغ شروع کر دی تو انہوں نے یہ گنان فرمایا. سدگرو نور کا نام نور الدین تھا، حضرت نور الدین محمد. میں ابھی ابھی آپ کو پیر کے نور کی بات کر چکا ہوں. کنفیوژن مٹانے کے لیے میں آپ کو کہہ دوں کہ بہت سے لوگ خصوصاً آج کل جو یونیورسٹیوں میں سے ڈگریاں وغیرہ لے کے آئے ہیں، انہوں نے اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی نہیں کی، غیروں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لیں، ڈگریاں لے لیں. کسی نے بوچھ نرنجن کے اوپر ڈگری لے لی، کسی نے 10 اوتار لکھ کے ڈگری لے لی، کسی نے کسی اور اپنے اسماعیلی شاستر کے اوپر سے ڈگریاں محض لے لی، مگر اس کے اندر کیا چیز ہے وہ کچھ پتا نہیں. ہمارے بہت سے لوگوں نے پیروں اور گینانوں کو ان کی لیول میں سے ڈاؤن کر دیا اور تمام دوسرے قسم کے پیروں کے ساتھ ملا دیا. کوئی کہتا ہے کہ وہ حسن بن صبا کی طرح ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ ناصر خسرو کی طرح ہے. ٹھیک ہے، عزت سے تو آج بھی آپ ایران میں، بدخشان میں، افغانستان میں اور وہ رشیا کے جہاں فارسی بولی جاتی ہے، فارسی بولنے والی قوموں کے اندر آپ جاؤ تو جو دادا ہوتا ہے نا اس کو بھی پیر کہتے ہیں، نانا کو بھی پیر کہتے ہیں. جو ملا مولوی بڑے ہیں، بڑی عمر ہو جاتی ہے، ان کو بھی پیر کہتے ہیں. فارسی زبان کا جو پیر کا جو لفظ ہے وہ بزرگ کے لیے آتا ہے، لیکن ہم بزرگی کے اور عزت کے حساب سے ناصر خسرو کو پیر کہتے ہیں. پیر ناصر خسرو برابر ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں. لیکن کبھی ہم یہ کہیں کہ پیر صدرالدین اور پیر ناصر خسرو برابر تھے تو ہماری زبردست بھول ہے. پیر صدرالدین محمد کا نور ہے، ناصر خسرو محمد کا نور نہیں، وہ تو محمد کا غلام ہے. ناصر خسرو پہلے اسماعیلی تھا نہیں، وہ پیدا ہوا تو اسماعیلی نہیں تھا، اثناشری تھا. اسی طرح سے حسن بن صبا بھی اسماعیلی پیدا نہیں ہوا، وہ بھی اثناشری تھا. ہماری ہسٹری اگر آپ پڑھو تو ایسے بہت سے بڑے بڑے زبردست علماء اور بڑے لیڈر جو پیدا ہوئے وہ کنورٹ ہو کے اسماعیلی مذہب میں آئے. اسماعیلی مذہب کی شان، اسماعیلی مذہب کا مزہ چکھنے کے بعد ان کو پتہ لگا اور وہ اسماعیلی آئے. تو وہ لوگ، وہ تو مرید تھے. حسن بن صبا امام اور پیر کا مرید تھا. ناصر خسرو امام اور پیر کا مرید تھا. ناصر خسرو پیر کے اس درجے تک نہیں. کسی بھی امام نے ناصر خسرو کے لیے پیر کا لفظ استعمال نہیں کیا. ہاں، مولانا سلطان محمد شاہ نے سبزلی کو پیر کا درجہ دیا مرنے کے بعد. ناصر خسرو کا درجہ اتنا بھی نہیں. مولانا علی شاہ ماوت نے وزیر اسماعیل گامجی گزر گیا، اس کے بعد اس کو پیر کا درجہ دیا. حسن بن صبا اور ناصر خسرو کا درجہ وزیر اسماعیل گامجی جتنا نہیں. ہم کو یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے اس کی جو بیس ہے نا، اس میں نور ہی نور ہے. نور اور چیز ہے، بڑے بڑے درجے اور چیز ہیں. کتنا بھی علم حاصل ہو جائے مگر نور کے برابر نہیں ہوتا. نور کا ایک جلوہ جو ہوتا ہے قسمت پلٹ ڈالتا ہے. مولانا علاؤدین محمد کے ایک فرزند تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر ان کے اندر امام کے بیٹے اور عبادت کی وجہ سے آل رسول تھے وہ، اور انہوں نے 18 سال کی عمر میں اس زمانے کا، ساری دنیا کا بڑا عالم جس کا نام جلال الدین رومی تھا، ایک آنکھ کے اشارے سے جلال الدین رومی کی ساری زندگی پلٹ ڈالی. اور اس کی 18 برس کی عمر کہ جو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا. وہ کون تھا؟ حضرت شمس تبریز تھے. مولانا
अलाउद्दीन मोहम्मद के फर्जंद थे। और मौलाना रूमी अपनी मसनवी में लिखते हैं कि शम्स तबरेजी के नूर मुतलिकस। शम्स तबरेज कहता है कि शम्स तबरेज है ना, वो सिर पांव से नूर ही नूर है। इमाम के जो घर वाले हैं, आले रसूल जो हैं, उनकी शक्ल शबाहत, उनकी हील चाल, उनका कलाम, उनकी दर्जे, उनकी बातें दुनिया की मोहताज नहीं है। तो ये नूरी हकीकत जो पीर और इमाम की है, वो हमें इस मजहब में समझनी चाहिए, तब जाके हमें पता लगता है। देखो दिनदार हाजिर इमाम जब भी जमात में आता है तो वो पीर के जौमे में होता है, पीर के जौमे में होता है। पहले जमाने के अंदर जब भी इमाम का जौमा पीर के जौमे से जुदा हुआ, जैसे कि मौलाना हसन अली शाह माँ बाप पहले पीर थे अपने अब्बा के जमाने के अंदर, मौलाना शाह खलीलुल्लाह इमाम थे, मौलाना हसन अली शाह पीर थे। लेकिन जब खुद इमाम बन गए और पीरी जौमा अपने फर्जंद अली शाह को दे दिया, तो हसन अली शाह माँ बाप अकेले कभी जमात में नहीं आए, कभी नहीं, पीर के साथ ही आए। पीर अकेले आते थे। एक बुजुर्ग थे जो मेरे उस्ताद की जगह थे, मैंने बहुत कुछ उनके पास से सीखा। वो और उसके बाप और उसके जो दादा थे इमामों की खिदमत में रहे। इसका नाम था सैयद मुश्ताक अली दीदार अली। बम्बई में जो बम्बई के जो लोग हैं जिनकी उम्र 40 बरस के ऊपर की है, उनको पता होगा कि सैयद मुश्ताक अली कौन थे। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह तखत नशीन हुए 8 बरस की उम्र में, तो एक टोपी पहने हुए साइड में एक लड़का खड़ा है, 12-15 के 16 साल की उम्र होगी। ये लड़का सैयद मुश्ताक अली दीदार अली है। इसके अब्बा का नाम दीदार अली था। वो अली शाह हसन अली शाह माँ बाप की खिदमत में रहे और ईरान से हसन अली शाह के साथ आए थे। तो मौला ने उसको हुक्म किया हुआ था, जमाती बहुत सी कामकाज करते थे। सैयद मुश्ताक अली मुझको उन्होंने बहुत सी बातें सुनाई। एक दफा कहने लगे कि जमात खाने के अंदर 2 कुर्सियां मुखी के पास राइट साइड में हमेशा पड़ी रहती थी, ऑलवेज, दरखाना जमात खाना बॉम्बे में। क्योंकि ऐसा हुआ कि मौलाना हसन अली शाह माँ बाप या मौलाना अली शाह माँ बाप दोनों और या अकेले पीर साहब जब जमात दुआ पढ़ती हो या अयका या कोई भी नोटिस दिए बगैर चले आते थे, तो मौला आके बैठ जाते थे। कहने लगे एक दफा ऐसा हुआ, मौलाना अली शाह माँ बाप अकेले आए और जब अकेले आए तो कुर्सी के ऊपर नहीं बैठे, नीचे जमीन पे बैठ के जमात दुआ पढ़ रही थी। मौलाना अली शाह ने भी जमात के साथ दुआ पढ़ी, क्योंकि दुआ का पढ़ना वो पीर का काम है। 6 बरस का 8 बरस का एक बच्चा इधर आता है, मुखी साहब को कहता है, अमर है मुखी साहब। तो मुखी साहब के पास जो अमर है ना, वो कहां से आया? अपॉइंटमेंट की है काउंसिल ने, तो क्या काउंसिल के पास अमर है? नहीं दीनदारो, काउंसिल के पास अमर नहीं है। खाना वदान कहने की ताकत काउंसिल के पास नहीं है। मगर इमाम ने काउंसिल को कहा है कि ये मुखी को बनाओ, तो वो अमर इमाम का मुखी के पास है। तो मुखी अपना अमर उस आदमी को देते हैं कि जो दुआ पढ़ाता है। उस वक्त मुखी भी उस आदमी के पीछे दुआ पढ़ते हैं। जमात का उस वक्त जो लीडर और अमर जिसके पास है, वो शख्स है, चाहे वो बच्चा है, औरत है, मर्द है, कोई भी है, जो दुआ पढ़ाता है ना, उस वक्त वो पीर की गादी पे होता है, वो पीर को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जूनी जो दुआ थी, आप बच्चों को तो पता ही नहीं, लेकिन 40 बरस पहले जब हम जूनी दुआ पढ़ते थे तो उसमें आता था, तौबो तौबो तकसीरदार, बंदो सिरता पा गुनहगार, या शातु बख्शिए बख्शनहार, दुआ तो पीर पड़े, बंदो बेनती करे।
پیر دعا پڑھتا ہے، جماعت کو لیڈ دعا کے اندر پیر کرتا ہے. تو جو آدمی دعا پڑھاتا ہے وہ حقیقت کے اندر پیر کے ہاتھ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پیر دعا پڑھ رہے ہیں. بہت بڑا درجہ ہے دعا پڑھانا. دعا پڑھانے والوں کو پتا نہیں کہ میں کہاں ہوں، دعا پڑھانے والوں کو معلوم نہیں کہ میری آج اس وقت کیا ڈیوٹی ہے، میرے اوپر کتنی جوخم داری ہے، وہ دعا پڑھانے والے کو معلوم نہیں. آج میں کہہ رہا ہوں کہ دعا پڑھانا یہ تو بہت زبردست ایک عالم بزرگی کا ہے. دنیا کے اندر لگ بھگ 60-65 کروڑ جتنے سنی مسلمان ہیں. یہ سنی مسلمان ہمارے بھائی ہیں، لیکن ان کو امامت کی شناخت نہیں. اور حضرت ابو بکر کی جب کوئی بات آتی ہے تو یہ لوگ بڑا فخر مانتے ہیں. کیا بات کے لیے؟ کہ رسول اکرم نے ایک دفعہ بیمار تھے تو حضرت ابو بکر کو کہا کہ تو نماز پڑھا، اور حضرت ابو بکر نماز پڑھانے گئے. یہ سنی 65 کروڑ سنی، حضرت ابو بکر نے زندگی میں ایک دفعہ نماز پڑھائی. ان کے کہنے سے کہتا ہوں، ہم تو شیعہ جو مانتے ہیں وہ کچھ اور ہی چیز ہے، مگر دیکھو تو صحیح کہ ساری زندگی میں حضرت ابو بکر نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، تو آج 1400 برس تک یہ سنی اس چیز کا فخر لیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. کتنا بڑا فخر ہے. آپ نے کبھی سوچا اس بات کو؟ ہمارے جماعت خانے کے اندر جو نماز پڑھاتا ہے، ہماری دعا ہے الحمدللہ وہی نماز ہے. ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ ہمارے اور ان کے فرق میں یہ تفاوت کیوں ہے. تو ہمارے ہاں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو کئی دفعہ نماز پڑھا چکے ہیں، دعا پڑھا چکے ہیں، لیکن کسی کو بھی اس بات کا احساس نہیں. حضرت ابو بکر کو فخر کیا ہوا اور یہ 65 کروڑ مسلمانوں کو فخر کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی، کیونکہ وہ کام روز رسول اللہ کا تھا. رسول اللہ نماز پڑھایا کرتے تھے. تو ایک دن جب کہہ دیا ابو بکر کو کہ تم نماز پڑھا، تو ابو بکر تو خوشی سے لال لال ہو گئے کہ رسول اللہ نے اپنی جگہ مجھ کو دی. جب مکھی کہتے نا امر شاہ پیر جو یا امر حاضر امام، تو وہ امر ٹرانسفر ہوا اس کے پاس. ارے اس کو تو فخر سے دل میں خوش ہونا چاہیے کہ آج میں اس جگہ بیٹھا ہوں جہاں پیر بیٹھتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. میں بہت کم دعا پڑھاتا ہوں. میں نے کبھی مانگا نہیں کہ مجھے دعا پڑھانی ہے. کبھی کبھی مکھی بولتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میں بہت کم اس لیے پڑھاتا ہوں، میں اس لائق نہیں کہ میں پیر کی جگہ پہ بیٹھ کے جماعت کو لیڈ کروں. ساری جماعت ایک طرف حاضر امام اور بیچ میں پیر ہے. یہ پیر جماعت کی سب باتیں امام کے پاس رجوع کرتا ہے اور اس جگہ کے اوپر دعا پڑھانے والا بیٹھتا ہے. پاک صاف ہو کہ اگر دعا پڑھانا ہے، یوں بھی ہمارا فرض ہے دینداروں کہ جماعت خانے کے اندر آؤ، نہا کے آیا کرو. اب میں اسماعیلی طریقے کی کچھ باتیں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ بھی سب اب اسماعیلی طریقے کیجئے. ہر ایک اسماعیلی ہر روز نہا کے جماعت خانے آتا ہے. کسی خاص مجبوری کی وجہ سے ٹائم نہ ملا یا بیمار ہے تو ہاتھ منہ دھو لیتا ہے، وضو کرتا ہے. لیکن ہم اسماعیلی لوگوں کا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہماری روایت ہے، ہماری ٹریڈیشن ہے، پرنالی کا ہے، کچھ بھی کہو، کہ ہم لوگ ہر روز نہا کے اچھے کپڑے پہن کے جماعت خانے میں آتے ہیں. ناسمجھی کے کارن سے، نادانی کے کارن سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کام کے اوپر سے آدھی باں کی قمیض اندر ٹھوسی ہوئی، کارخانے میں سے نکلے چلے آئے سیدھا جماعت خانے، پسینے سے ریب جیب ہوئے، بازو میں بیٹھتے ہیں تو بو آ رہی ہے، آ گئے ہیں. یہ طریقہ، یہ شریعت عام مسلمانوں کے اندر ہے،
कि दुकान जारी है और यकायक अजान हुई तो इधर से उठ के अंदर चले गए, वुजू कर लिया और बैठ गए और यूं पसीने से रेब जेब होते रहे। हमारा तरीका ये नहीं है, हमारा बांधा हुआ वक्त है, उनका भी बांधा हुआ वक्त है, मगर उनकी शरीयत और हमारे तरीकत के अंदर फर्क ये है कि हम हर रोज शाम को नहा के आते हैं। कभी शाम को नहाना नहीं बनता तो कम से कम बदन पाक साफ करके वुजू करके अच्छे कपड़े पहन के आओ। हमको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कहा है, हमारे इमामों के फरमानों में भी है कि जमात खाने के अंदर आओ पाक साफ और अच्छे कपड़े पहन के आओ। याद रखो, ऐसा ना कहना अबू अली ने कहा था अच्छे कपड़े पहन के आओ और जरी बरी की अच्छी तरह से खूब सज धज के आओ, ये मेरा कहना नहीं है। अच्छे कपड़े का मतलब धोए हुए हैं, पाक हैं, साफ हैं। और जब भी आप कभी नेचुरल कॉल्स के लिए जाओ तो जरूर वुजू के तरीके पे हाथ मुंह धो, और वॉशरूम के अंदर भी जाओ तो पानी यूज करो। टॉयलेट पेपर जरूर है, कोई शक नहीं। और जहां हमको पानी नहीं मिलता तो जिस तरह अल्लाह ने हमको कुरान शरीफ में मिट्टी यूज करने के लिए कहा है अपनी तोहारत के लिए, उसकी जगह हम टॉयलेट पेपर यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे मजहब के अंदर इस सदर दिन की जो 100 क्रिया बनाई हुई हैं उसके अंदर हमको पानी इस्तेमाल करने के लिए हुक्म किया है। ठीक है, अरबस्तान जैसे मुल्क में या आप इधर ये न्यू मैक्सिको किसी डेजर्ट में चले जाओ और पानी न मिले तो और बात है, वगरना पानी यूज करो और पाक साफ होकर जमात खाने में आओ। तो दीनदारों, हमारे तरीके के अंदर ऐसी चीजें हैं कि जिनको मोती और हीरे जवाहरात की तरह कीमती कहा गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर कोई आदमी नदी के अंदर सुबह से शाम तक 5 दफा के 7 दफा नहाता होवे तो वो कैसे पाक साफ रहता है। इसी तरह से हुजूर ने फरमाया, मस्जिद के अंदर आने से तुम्हें बरकतें मिलती हैं, यानी तुम्हारे गुनाह साफ होते हैं और तुम्हें खुदा की रहमतें, सवाब और बख्शिश मिलती है। इस सदगुरु ने फरमाया कि गत सरोवर माझीलता, ये जो गत है, गत कहते हैं जो हाजिर जमात होती है। इस वक्त घर में जो बैठे हुए हैं वो ये गत में शामिल नहीं, तो गत का मतलब ये है। लेकिन जब हम जुमलो जमात कहते हैं तो सारी दुनिया की जमातें आ गई। इस गत के अंदर ये फरमाते हैं सरोवर ये एक झील की तरह, एक लेक की तरह है। इसके अंदर तुम आके नहाओ, डुबकी लगाओ, गोता मारो, स्विम करो तो तुमको मोती हीरे मिलेंगे। मोती अमूलक लादा, ऐसे कीमती मोती मिलेंगे कि जिनकी कीमत कोई तय नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको अर्ज की, मौलाना अली शाह फरमाया कि एक सलवात पढ़ने का इतना सवाब है कि फरिश्ते गिन नहीं सकते, जैसे कि बारिश के कतरे गिने नहीं जा सकते। ऐसी एक ये भी मोती की बात की मैंने। दुआ पढ़ाने वाला एक दिन अफ्रीका के एक जमात खाने में शाम को मैं जरा जल्दी गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत है, मैं 10-20 मिनट पहले जाके कुछ तस्वीरें निकालता हूँ। और हमारे तरीके के अंदर यदि ये फर्ज में नहीं आता, मर्जी की बात है, लेकिन अच्छी चीज है। तो मैं और मुखी साहब थे, मैं नीचे उतरा तो मुखी साहब उधर खड़े थे, तो हम दोनों बातें करते करते हम चले गए। आगे चल गया, जमात खाने का जो मेन एंट्रेंस था, गए तो राइट साइड के ऊपर 5-6 नल लगे हुए थे कि जहां लोग अपने हाथ मुंह धोते हैं, पांव धोते हैं। इसके पीछे मर्दों की जो साइड थी वॉशरूम्स थे, WCs वगैरह थी। कुछ 8-9 बरस का एक लड़का WC में से ऐसा निकला और सीधा ऊपर चढ़ गया। कोई खास ध्यान नहीं किया उसने, ना हाथ धोए ना पांव धोए, चला गया ऊपर। जुमे का दिन था, न्याज पीने के लिए जब उठे तो मुखी के साथ जो 4-5 आदमी हमेशा जाते हैं जमात की बड़े, तो मैंने देखा कि वो छोकरा सुकरीब के ऊपर बैठा है और उस जमाने के अंदर हाथ से सुकरीब देते थे।
उस लड़के को मैंने देखा, मैंने कहा मुखी साहब ये वो लड़का है कि जो WC में से टॉयलेट में से निकल के सीधा ऊपर आ गया, ना हाथ धोया ना मुंह धोया, अब ये इसी हाथ से हमको सुकरी देखना। वो लोग सिधर से इस लड़के को उठाया और दूसरे किसी आदमी को बिठवाया। 2-5 रोज के बाद मेरी वाइफ थी, तो मैंने जमात का ध्यान खींचा और मुखी साहब को भी मैंने कहा कि चमचे से हम सुकरी देवें वो बेहतर है। तो चमचे से सुकरी शुरू की गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज मोस्टली जगहों के ऊपर चमचा यूज होता है। एक दिन अफ्रीका की एक जमात के अंदर इसी तरह से सुकरीत लोग उस जमाने में हाथ में लेते थे, और जिस भाइयों ने बनाया था उसने भी दिल खोल के अंदर मक्खन डाला था। तो अब उसके जो हाथ तो खराब हो गए, तो सामने एक आदमी को ऐसा करके उसके कंधे पे हाथ मारा, यार कभी मिलते हो, तो अपना सारा हाथ पूछ लिया उसने। अब उसको मालूम नहीं कि मैं देख रहा हूं, और न उस आदमी को पता है तो मेरे कंधे पे क्या कर दिया इसने। मैंने मुखी साहब को एक दिन बात की, मैं बोला मुखी साहब आपको कुछ इसमें तकलीफ ना होगी कि अगर हम जमात खाने के अंदर ये छोटे कागज है ना, हम ये इस्तेमाल करें, हाथ खराब ना होवे, लोगों के कपड़े खराब ना होवे। और मैंने ये वाकया बयान किया। अब मेरी कमनसीबी बदबख्ती समझो कि कुछ भी, इत्तेफाक समझो कि वो आदमी आ रहा था, तो उसको मैंने बुलाया, मैंने बोला तुमने ऐसा किया था। बेचारा शर्मिंदा हो गया। मुखी साहब को यकीन हुआ और हमने ये पेपर शुरू किया। तो ऐसे हमारे मजहब में समझने जैसी चीजें हैं। एक जमात खाने के अंदर चांद रात थी, मैं छाता लेने के लिए गया। जो बुजुर्ग छाता दे रहे थे, अभी हम जाके उधर हाथ बांधते हैं और अपने गुनाह की मुआफी मांगते हैं। तो उसका ऐसा हाथ पड़ा था, मेरी नजर पड़ी तो उसके जितने नाखून थे इसके 50% बाहर थे, यानी बड़े बड़े नाखून, अंदर मैल जमी हुई, काले काले हैं। मैंने सिर्फ एक ही दफा कहा तो बंदूकने गत बख्शिशा पीर परे। मेरी नजर पड़ी, मैंने इधर से ही ये दुआ बंद करके मैं लाइन छोड़ के चला गया। सब लोग बड़े हैरान हुए। अब वली मिशनरी ने इधर से उठ के चले गए, लाइन बदल दी, मैं चला गया दूसरी जगह। अब ये बड़े आदमी थे, उसको भी बहुत बुरा भी लगा। दूसरे दिन मैं उसकी दुकान पे गया, मैंने कहा देखो वारिस साहब, मैं उठ गया इसलिए कि आपके इतने बड़े बड़े नाखून, उसके अंदर मैल जमी हुई, शायद 1 महीने से आपने नाखून नहीं काटे, आपको छांटे के ऊपर बैठने का हक क्या है? एक बात याद रखो, जब मैं मजहब की बात पे आता हूं मैं किसी की शर्म नहीं करता, मेरी सगी माँ हो, बाप हो, कोई भी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने इस एटीट्यूड को रखा है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं खुले खुला न बोलूं तो बहुत सी चीजें कई लोग समझते नहीं। मैंने कहा आपको हक क्या है, और जो आदमी किसी को वारा देते भी हैं तो उनको भी ये देखना चाहिए कि फलाना आदमी इस बात के लायक है। किसी को सर्दी जुकाम हुई है, घड़ी घड़ी ऐसा ऐसा करता है, और उसको आप चटपाट के ऊपर या उसको छाता देने के लिए बिठा दो तो बिठाने वाले का भी गुनाह है, जैसा कि मुखी कामड़िया के अमलदार के कोई भी जो वारा देता हुए, और उसका भी गुनाह है, उसको कह देना चाहिए, मैं नहीं। इसी तरह से यह भी याद रखो कि दुआ पढ़ाने के लिए या घटपाट के ऊपर बैठने के लिए मुखियानी कामड़ियानी को और जो वारा देने वाली हैं उनको ये समझना चाहिए कि औरतों के अंदर जो 4 दिन ऐसे हैज के होते हैं, इस दरमियान उनमें से कभी किसी को भी दुआ का वारा नहीं, उसको लेना भी नहीं चाहिए, न उसको घटपाट पे बैठना चाहिए, न सुखरीत पे बैठना चाहिए, न तस्बीह निकालनी चाहिए। ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने ये 4 दिन उनके लिए इस तरह रखे हैं, ये रसूल का हुक्म है। और हमारे पीर सदरुद्दीन ने 100 क्रिया के अंदर भी इसका जिक्र किया हुआ है। हमारा जो मजहब है उसको एक वेज की तरह मत समझो। मजहब बड़ी आला चीज है, और खास तौर पे इस्माइली तरीका जो है, मोमिनो ये तो नबियों का दीन है, पवित्र दीन है। अगर आप अपने मजहब के ऊपर बराबर अमल करो,
اگر آپ اپنے مذہب کی عزت کرو اور مذہب سے محبت کرو تو یہ مذہب آپ کو بہت فائدے دے گا، بہت فائدے دے گا، دنیاوی فائدے بھی ملیں گے، دینی فائدے بھی ملیں گے، اور سب سے بڑا فائدہ جو آپ کو ملے گا تو خدا کی نورانی بخششیں ملتی رہیں گی جو میں زبان سے کہہ نہیں سکتا، آپ سمجھ بھی نہیں سکو گے، لیکن جب یہ آپ کو بخششیں مولا دے گا نا تو اب آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاں مجھ کو میرے مولا نے بخشش دی ہے، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا۔ ابھی میں کہنے کے لیے سمجھانے کے لیے کچھ کہوں گا تو سمجھ نہیں سکو گے، مگر اس وقت خود بخود پتہ لگے گا۔ مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ عبادت میں جب خدا تمہارے اوپر راضی ہوگا اور تمہیں کوئی بخشش دے گا تو تمہیں یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ لوگوں کو کہو کہ بھلا اس کا کیا مطلب۔ مولا فرماتے ہیں تم کو سمجھ بھی ساتھ مولا دے گا، یہ اس کی بخشش ہے۔ جماعت خانے کے اندر آ کے کہ جہاں شاہ اور پیر کا نور موجود ہے، اس نورانی جگہ کے اوپر اس کی اتنی عزت کرو اس جماعت خانے کی کہ دنیا کا کوئی بھی جماعت خانہ، پھر اس جماعت خانے کے اندر کبھی یہ قیمتی کارپیٹ نہ بھی ہو، صرف مٹی ہو، جیسے کہ ایران کے جماعت خانے جو ہیں نا، اب تو ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، لیکن 60s کے اندر آج سے 25 برس پہلے میں نے جب ایران کا دورہ کیا تو ان کی غریبی دیکھ کے میرے دل پہ بڑا اثر ہوا۔ جماعت خانوں کے اندر چٹائیاں بھی نہیں تھی، سیمنٹ تو ہے ہی نہیں، صرف مٹی ہی مٹی، دھول، اس کے اندر بیٹھ جاؤ تو سارے کپڑے اور ہاتھ پاؤں مٹی سے بھر جاتے ہیں، ایسا سمجھ لو کہ باہر مٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حالت ہمارے جماعت خانوں کی تھی۔ میں نے اس کی رپورٹ حضرت امام کو بھیجی تھی ساری۔ اب تو وہاں چٹائیاں ہیں اور بہت سی جگہوں کے اوپر کارپیٹس بھی ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کارپیٹ ہوئے کہ نہ ہوئے، چٹائی ہوئے کہ زمین ہوئے، لیکن جماعت خانہ حضرت امام کا گھر ہے، شاہ پیر کا نور ادھر موجود ہے۔ وہ جماعت خانہ کرائے سے لیا جاوے یا قیمت سے خرید کے لیا جاوے، مگر کبھی وہ ٹیمپرری بھی ہے تو بھی وہ جماعت خانہ ہے اور شاہ پیر کا گھر ہے، اور اس گھر کی بڑی عزت کرو۔ آپ لوگوں نے شاید میری کسی واعظ میں، کیونکہ میں نے بعض ایسی واضح بھی کی ہیں کہ جو میں برسوں تک پھر مجھے بھی یاد نہیں آتا، ریپیٹ نہیں کرتا، میں نے کبھی واعظ کا ٹاپک طے نہیں کیا، جماعت کو دیکھ کے پھر جو دل میں آتا ہے مولا بلواتا ہے۔ تو میں نے اپنی واعظوں میں ایسا ایک دفعہ ذکر کیا، مولانا علی شاہ ماں باپ نے 5 شادیاں کی تھیں، لیکن یہ جو 6ویں شادی تھی جو مولانا سلطان محمد شاہ کی ماں تھی، ان کو بھی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اور ابھی میں نے ذکر کیا کہ شہاب الدین شاہ جو تھے نا، وہ 22-23 برس کے ہو گئے، بڑے ہو گئے، اب کوئی بھی چھوٹا بچہ علی شاہ ماں باپ کے گھر میں نہیں تھا۔ ایک اور بھی فرزند تھا ان کا علی شاہ ماں باپ کا، آغا نور شاہ، لیکن سلطان محمد شاہ کی ماں کو بچہ نہیں ہوتا تھا، اور سلطان محمد شاہ کی ماں اسناشری تھی، سلطان محمد شاہ کی ماں فتح علی قاچار کی دوہتری تھیں، یعنی لڑکی کی لڑکی تھیں، اپنے مذہب کو جانتی تھیں، علی شاہ کی گھر والی تھیں، اور مولانا علی شاہ اس زمانے کے اندر پیری جامع میں تھے۔ حسن علی شاہ ماں باپ کی امامت کا جامع تھا۔ ایک دن مولانا حسن علی شاہ، پیر علی شاہ، دونوں شاہ پیر بیٹھے ہیں جماعت خانے میں، اور اس دن بھائیوں کی کچھ باتیں ایسی تھیں جیسے کہ گھوڑا براتے ہیں، کچھ شادی کی باتیں تھیں، کچھ مہمانیاں تھیں، عورتوں کا کام تھا، مرد بیٹھے تھے۔ تو یہ بائی آئی، اس کے ساتھ ایک کھوجی عورت بھی تھی، لمبا گھونگھٹ نکالا ہوا۔ یہ جو کھوجی عورت تھی، اس نے کامڑیا حاجی کو کہا کہ یہ میری سیٹھانی ہے، اس کو بچہ نہیں، مولا کو عرض کرو۔ مولانا علی شاہ ماں باپ کو اس نے عرض کی، مولا نے ایک ایپل اٹھا کے اس کے کھوڑے میں، یعنی پچھڑی جو دوپٹہ لیا ہوا تھا اس کا تھوڑا سرا ایسا کر دیا، تو اس میں مولا نے ڈال دیا، سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی کہ انشاءاللہ فرزند ہوگا۔ جب وہ گئی
तो अली शाह माँ बाप उसको, हसन अली शाह माँ बाप उसको पीछे देखते रहे। बाइयों में जाके ये बैठी नहीं, दरवाजे से बाहर निकल गई। अली शाह सुल्तान मौलाना हसन अली शाह माँ बाप ने हाजी कामड़िया को कहा कि हाजी कामड़िया, ये जो 2 औरतें अभी गईं, ये देखो तो कौन है। गया बाइयों में मुखियानी को पूछा, ये अभी 2 बाइयां गई तो कौन थी? मुखियानी बोली, मुझे पता नहीं पापा। दरवाजे के ऊपर जो वॉलंटियर बाई थी उसको पूछा, उसने कहा मुझे पता नहीं। आके कहा खुदावंद पता नहीं है। मौला फरमाया देखो, तपाश करो कि वो कौन है। हाजी कामड़िया फिर नीचे उतरे तो पता लगा कि 2 बाइयां एक गाड़ी में बैठ के चली गईं। तो हाजी कामड़िया मौला की गाड़ी जो नीचे खड़ी थी उसमें बैठे, घोड़ा गाड़ी थी, मोटर नहीं थी। उसको बोला कि उस गाड़ी को गई, उसको फॉलो करो। उसको फॉलो किया। वो तो काफी देर से निकल चुकी थी, लेकिन मौला की गाड़ी के जो घोड़े थे वो बड़े जबरदस्त घोड़े थे। आखिर मजगाम के पुल के नजदीक पहुंच के उसको पकड़ा। आगे वो पीछे, ये थोड़ा फासला रह गया। जब ये उधर पहुंचे वाड़ी के अंदर तो वो गाड़ी खाली हो गई। मोमना था ड्राइवर, उसको पूछा, ये भी तू 2 बाइयों को लेके आया? कहते हाँ। कौन थी वो? तो चुप हो गया। तो थोड़ा धमकाया तो कहने लगा बीबी सरकार थी। बीबी सरकार यानी अली शाह माँ बाप की घर वाली। हाजी कामड़िया को यकीन नहीं आता। जाके बंगले के अंदर उसी लड़की को, औरत को पूछा कि जो उसके साथ आई थी, तो उसने कहा कि हाँ बीबी सरकार थी। लेकिन हसन अली शाह माँ बाप ने जब उसका खोड़ा भरा, गोद भरी, उसके सिर पे हाथ रखा, दुआ फरमाई, तो उसको एक हुक्म किया कि तुम हर रोज अपनी पछेड़ी से जमात खाना साफ करो और वो ओढ़ के जाया करो। मेरे दादा ने ये हकीकत अपने हाथ से लिखी है और मेरे दादा ने कहा हमने आंख से देखा। माता सलामत सुबह 10-1 बजे जब मर्द लोग सब चले जाते थे काम पर, तो नीचे वाड़ी के जमात खाने के नीचे चौकीदार बिठाते थे कि ऊपर कोई मर्द न आवे। माता सलामत वाड़ी के जमात खाने के ऊपर जाके अपनी पछड़ी उतार के जमात खाना साफ करे और ये पछड़ी पहन के चली जावे। 9 महीने के बाद सुल्तान मोहम्मद शाह का जन्म हुआ। ये वो जमात खाना है कि इमाम की माँ ने जमात खाने को साफ करके अपनी औलाद मांगी और उसको मिली। जमात खाने की बहुत इज्जत करो, क्योंकि जमात खाने की बेअदबी करने से हमारी रोजी रिज़्क में बरकत उड़ जाती है। जमात खाने की बेअदबी करने से हमारे और भी बहुत से मजहबी आमाल बर्बाद हो जाते हैं। आप किसी आदमी की बेइज्जती करो, उसको कैसा लगता है? कभी आपका दोस्त भी होगा तो भी उसका दिल नाराज हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जमात खाने के अंदर गादी के ऊपर मुखी कामड़िया जो बैठे हैं उनकी बहुत इज्जत करो। मैंने इधर यारी मदद की है मुखी कामड़िया को। ऐसा मत समझना कि मुखी कामड़िया ने मुझे थोड़ी आइसक्रीम खिला दी और मैं आपको कह रहा हूं। मुखी कामड़िया इमाम की और पीर की गादी पे बैठे हैं। इसी तरह से मुखियानी कामड़िया, इनकी बड़ी इज्जत करो। इनके सामने जोर से बोलो भी मत। आपको कोई ऐसा भी हुक्म करे कि जो आपको पसंद नहीं मगर मुखी का हुक्म मानो, वो पीर का शाह का हुक्म है। मुखी कामड़िया का सामना कभी नहीं करना। मुझे बहुत दफा मुखी कामड़िया को ऐसी बातें करने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कहता। जब दुआनियत खैर हो जाती है, नीचे उतर आते हैं या मैं उनकी ऑफिस में या घर पे जाके उनको कहता हूं, लेकिन सामने कभी नहीं। मुखी कामड़िया का कभी भी अपमान नहीं करना, क्योंकि वो हजरत इमाम का अपमान है। मुखी कामड़िया की जो इज्जत है वो हमारे मजहब के अंदर ऐसी इज्जत है कि मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने 1928 का जिक्र करता हूं, पेरिस के अंदर मोहम्मद अली नगीने वाला एक मुखी था। बराबर 60 बरस हुए इस बात को।
مولا نے مارشل سے اس کو فون کیا کہ مکھی ارجنٹلی جلدی سے تم مارشلس پہنچو. بھلے خدا. وہ زمانے میں ایروپلین کی سروس نہیں تھی. اپنی موٹر لے کے وہ پیرس میں سے نکلا کیونکہ ٹرین بھی جلدی سے ملتی نہیں تھی. جب مولا کے بنگلے پہ پہنچا تو امام سلطان محمد شاہ بنگلے کے باہر جو کوریڈور تھا اس میں گھوم رہے تھے. مولا اس کو دیکھے, جلدی سے نزدیک آئے, اس نے سلام کیا. مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا, اندر لے گئے. کہاں لے گئے؟ اپنے بیڈ روم میں لے گئے. کیا تھا بیڈ روم میں؟ پرنس علی خان کی ماں ماتا تھیریسا ڈیتھ بیڈ کے اوپر پڑی تھی, اکھڑے اکھڑے سانس تھے. مولا فرمایا مکھی تم بیگم کو چھانٹا دو. وہ کہتے خداوند آپ نے اس کے لیے مجھے فرمایا ہاں تم چھانٹا دو. محمد علی مکھی نے پرنس علی خان کی ماتا شری کو, بیگم تھیریسا کو, پرنسس تھیریسا کو چھانٹا دیا اور تھوڑے وقت میں وہ گزر گئی. کئی برسوں تک اس کے دل میں یہ رہا اور آخر ایک دن اس نے سلطان محمد شاہ کو پوچھا. ماما فرمایا کہ چھانٹا دینا یہ جماعت کا کام ہے, یہ جماعت کا کام. اپنی بیگم کو چھانٹا دلوانے کے لیے مکھی کو پیرس سے بلوایا. 350-400 مائل شاید اس سے زیادہ ہوئے اور مکھی ادھر گیا. یہ ہے مکھی کامڑیا کا درجہ. ان کا سامنا کبھی نہ کرو, ان کی بے عزتی کبھی نہ کرو. اور جماعت خانے کے اندر بہت ادب ایمان سے چلو, بہت رسپیکٹ کرو جماعت خانے کی. خدا نہ کرے آپ کو کوئی تکلیف ہوئے. جماعت خانے میں جماعت خانہ کا سب کام کاج پت جاوے, کونے میں بیٹھ کے 2 تسبیحاں صلوات کی نکالو, سجدہ کرو. مولا تجھے سب معلوم ہے میرے اوپر یہ تکلیف آئی. پیر جے پرسادے گت کی طفیل میرے یہ مشکل دور کر دے. میں آپ کو خطری دیتا ہوں 40 دن میں آپ کی مشکل دور ہو جائے گی. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے ایسا ایک فرمان کیا کہ تمہیں دنیا کی کوئی بھی تکلیف آوے, 3-4 جدے جدے فرمان ہیں, میں وہ سب سناتا ہوں تاکہ جو آپ کو پسند ہوئے آپ کر لو. مولا فرمایا جب دنیا کی کوئی تمہیں تکلیف آوے, مشکل آوے, تو تم جنگ بار کی پہلی مسافری جو میری ہوئی اس کے فرمان پڑھو. مولانا سلطان محمد شاہ کی زنزبار کی پہلی مسافری 1899 میں ہوئی. 1899 کے فرمان کلام امام مبین میں ہے, بحر رحمت میں ہے. مولا فرمایا اور اس میں لکھا ہوا ہے موٹے لیٹرز میں, کیپیٹل لیٹرز میں لکھا ہوا ہے کہ امام فرمایا اگر تمہیں کوئی بھی تکلیف مصیبت مشکل آئے تو تم میرے فرمان جنگ بار کی مسافری کے فرمان پڑھو. آدھا یا پونا صفحہ پڑھ کے پھر ایک تسبیح نکالو پیر شاہ کی, سجدہ کرو. اس طرح سے کم از کم 7 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن آپ یہ تسبیح نکالو, انشاءاللہ آپ کی مشکل دفع ہوگی. دوسرا ایک فرمان ہے کہ اگر تمہیں کوئی دکھ آ پڑے, اس میں یہ ہے مشکل اور مصیبت کی بات ہے. اب مولا کہتے تمہیں کوئی دکھ آ پڑے تو اس وقت تم اننت اکھاڑا پڑھو. کمریا حاجی کا بیٹا گزر گیا, جوان بیٹا 21-22 برس کا گزر گیا. اس کی عورت کو بہت رنج ہوا, جوان بیٹا گزر گیا. کمریا حاجی بھی بوڑھی عمر میں, دل کو غم ضرور لگے لیکن امام کے حضور میں آنا جانا تھا, اس کے لیے اس کا دل بھرا رہتا تھا. تو بیمار پڑ گئی اس کی عورت. مولانا سلطان محمد شاہ اس کے گھر گئے اور اس کو جا کے کہا کہ زن کمریا یعنی کمریا کی عورت اننت اکھاڑا پڑھو, اس سے تمہارا غم دور ہو جائے گا. اننت اکھاڑا پڑھنے کے لیے 500 پاٹھ ہیں, 40 دن لگتے ہیں. روز 15-16 پاٹھ پڑھو اور اس کے بعد ایک تسبیح نکالو پیر شاہ کی, سجدہ کرو, پھر حسن کبیر دین کا واسطہ دو, انشاءاللہ آپ کا غم دور ہوگا. امام سلطان محمد شاہ ایک دن بڑے جماعت خانے میں آ کے, بامبے کی بات کرتا ہوں, بڑا یعنی درخانہ جماعت خانہ, ماں باپ فرمایا جو آدمی
صبح جماعت خانے میں آ کے دعا کے بعد 2 تسبیح صلوات کی پڑھے، اس کی سب مشکل دور ہو گئے، اس کی دعا قبول ہو گئے۔ اور ایسے بہت سے آدمیوں کو میں نے دیکھا جنہوں نے یہ بات کی، مولا نے سچ مچ ان کی مدد کی۔ ہمارا مولا کا گھر تو ایک جھیل کی طرح ہے کہ جس میں موتی ہیں، ہیرے جواہرات، اور وہ ہیرے جواہرات لینے کے لیے ہمیں اس جھیل میں اترنا چاہیے۔ دیندارو، مولا نے آپ کو ایسا اچھا مکان دیا، جماعت خانہ دیا، ماشاءاللہ آپ کی جماعت بڑی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ آپ کا کام دھندا اچھا ہے، 90% آپ سیلف امپلائڈ ہو، جاب اور نوکری والے بہت تھوڑے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں آپ جماعت کے اندر کہ جن کے پاس کافی ہے اور کام تھوڑا ہے، کھانا زیادہ ہے، آوک بھی بہت ہے۔ پھر بھی میں نے کمریا صاحب کو، پروڑیے کے کمریا صاحب کو پوچھا، مفتی صاحب ہیں، کمریا صاحب ہیں، میں نے پوچھا صبح جماعت خانے میں 50 آدمی آتے ہیں؟ تو مجھے جواب نہیں دیا۔ مجھے کہتے ہیں بس اس میں سے ایک وہ 0 ہے نا، وہ نکال ڈالو۔ 250 جیو کی بستی اور صبح 5 آدمی، ٹھیک ہے 50% بچے ہیں، چھوڑ دو، مگر ہمیں جماعت خانے میں آنا چاہیے۔ جتنی عبادت کرو گے اتنا فائدہ ملے گا، اور بیت الخیال کی عبادت تو بہت ضروری چیز ہے، گھر پہ بھی کر سکتے ہو، لیکن جہاں تک بن سکے جماعت خانے میں آنے سے فائدہ یہ ہے، یہ شاپیر کا گھر ہے۔ جماعت خانے کے اندر آپ جب یہ آتے ہیں، اس وقت بھی روحانیاں موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، شاپیر کا نور موجود ہے۔ گھر کے اندر ہم کو یہ چیز نہیں ملتی۔ جماعت خانے کا درجہ ایسا اونچا ہے، عالی شان ہے، ادھر آ کے ہمیں دھیان بھی لگتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ نیت کر کے مولا کی خاطر صبح پروڑیے جاگ کے، چل کے یا گاڑی میں بیٹھ کے جب ہم جماعت خانے آتے ہیں تو دینداروں ہم کو بہت فائدہ اور ثواب ملتا ہے۔ مولا کو ایسا ہوتا ہے اپنی نیند چھوڑ کے یہ میرے گھر پہ آیا ہے، بہت بڑا درجہ ہے یہ۔ جتنا بن سکے جماعت خانے میں آؤ، پروڑیے کی عبادت کرو، عبادت سے دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ صبح کی عبادت کرنے سے آدمی کو دنیا کا مال و دولت ملتا ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، من کی شانتی ملتی ہے۔ مولا نورانی بخششیں دے گا وہ تو جب اس کی مرضی ہوگی، لیکن عبادت کرنے والے آدمی کے دل کے اندر صبر رہتا ہے، سنتوش رہتا ہے، سکھ رہتا ہے، شانتی رہتی ہے۔ مولانا حضرت امام نے بیت الخیال کے فرمانے میں فرمایا، اگر تم برابر اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو گے، بھلے دنیا کے اندر انسانی زندگی ہے، تمہیں دکھ آئیں گے مگر تم دکھی نہیں بنو گے۔ دکھ آئیں گے اور دکھی نہیں بنو گے، اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ پرابلم ضرور ہوئیں گی، لیکن تمہارا دل جلے گا نہیں، تمہارے دل کے اندر ہائے نہیں نکلے گی، تمہارے دل میں غم پیدا نہیں ہوگا، اور تم کو قوت رہے گی دنیا کے دکھوں کا سامنا کرنے کے لیے۔ یاد رکھو دیندارو، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس سے زیادہ جگہ کے اوپر، مگر 3 تو بالکل ظاہر میں ایسی باتیں ہیں کہ ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں۔ تمام دکھوں کے اندر خدا فرمایا تمہارا ہاتھ ہے، اور ہماری زندگی میں 99 کا دکھ ہے۔ میں بہت دفعہ اپنی وعظوں میں یہ کہتا رہتا ہوں، اور اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات کا دھیان رہے کہ ہماری زندگی میں 99% پرابلمز ہیں، تکلیفیں ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، 1% سکھ ہے۔ مگر جب ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ 99% جو دکھ ہے نا، اس میں سے بہت سے خود بخود میلٹ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے دکھوں کا ہمیں خدا رستہ بتاتا ہے، اور بہت سے دکھ ہیں وہ لمبے ٹائم تک رہتے ہیں لیکن ہمارے دل کو دکھی نہیں کرتے، ہمیں اس کی غم اور پرواہ نہیں رہتی۔ چلتا تو چلتے ہیں، جیسے کہ ایک آدمی لنگڑا ہو جاتا ہے تو پھر ساری زندگی
اس سے دوستی کر لیتا ہے تو دکھوں سے بھی ہماری دوستی ہو جاتی ہے. بعض دکھ ایسے ہیں دینداروں کے ساری زندگی نہیں مٹتے، لیکن بہت سے ایسے دکھ ہیں عبادت بندگی کرنے سے مٹ جاتے ہیں. خدا اس کا رستہ بھی بتاتا ہے، دعائیں مانگنے سے خدا سنتا ہے. تو یاد رکھو ہمارا جو اسماعیلی مذہب، اسماعیلی طریقہ ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ہر دم ہمارے اوپر علی نبی کا نور حاضر موجود ہے جو ہمیں دورونی دیتا ہے اور اس کے چھتر چھایا میں رہتے ہیں. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے رہے، حقیقتی سمجھ دے رہے، آپ کی بلائیں آفتیں دور کرے، آپ کی مشکلیں مصیبتیں غم دور کرے. مولا دسوند سکریت میں پورا رکھے، مولا عبادت بندگی میں مشغول رکھے. مولانا حضرت امام آپ کو دین دنیا میں اپنی چھتر میں چھایا میں رکھے. مولا آپ کی دعائیں قبول کرے، مولا آپ کی اچھی نیتیں قبول کرے. مولا آپ کی جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں برکت دے، روزی کمانی تندرستی زیادہ کرے. مولانا حضرت امام آپ کو بہت ہمت والا، بہت عقل والا، بہت اونچے خیال والا، نور سے بھرا ہوا ایمان عطا کرے. مولا آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، خوشی رہے. آپ کی اعلی اولاد کو بھی یہ سب دعائیں قبول کرے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے. اے زندہ